بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران قومی میڈیا کے لیے 17 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے تک نتیجہ میڈیا پر نشر نہیں کیا جائے گا۔ نتائج نشر کرتے وقت بتایا جائے گا کہ یہ غیر سرکاری نامکمل نتائج ہیں جنہیں آر او کی جانب سے اعلان تک حتمی نہ سمجھا جائے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق قومی میڈیا پر پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر شامل ہیں۔ بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کے لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے لاہور کے حلقہ NA 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا۔ میاں نصیر کا اعتراض تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ NA 122 سے نہیں ہیں، وہ توشہ خانہ کیس میں نااہل بھی ہیں، اس لیے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کراچی قومی اسمبلی کے حلقے NA 242 سے شہباز شریف کے کاغذات درست قرار دے دیے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 242 ضلع کمیاری سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی اور ریٹرننگ آفیسر نے آج تک کے لیے شہباز شریف کے کاغذات پر فیصلہ محفوظ کیا۔ سابق نگراں صوبائی وزیر رفیع کے فرزند سردار فیصل نے ڈگری میں سکروٹنی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک طویل بریک کے بعد ہمارا خاندان دوبارہ سیاست کی طرف آ رہا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں میں علاقے کی سیاست کو عوام نے بخوبی دیکھا ہے۔ عوام ہر امیدوار اور خاندان کو جانتی ہے۔ ہم بھی اپنا کردار اور مدعا لے کر عوام کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ دیا ہے اپنا، وہ بہت سمپل ہے۔ وہ سمپل یہ ہے کہ یہ آج تک جو چل رہا ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے علاقے میں، یہ سب کچھ صحیح نہیں چل رہا، بائی دا بک نہیں چل رہا، یہ غلط چل رہا ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی بائی دا بک ہوگا ہم وہ کریں گے۔ ہم جو ہیں اپنے ذاتی تعلقات پہ چیزیں نہیں بانٹیں گے، اپنی برادری میں جو ہے وہ چیزیں نہیں بانٹیں گے۔ ہم جب آتے ہیں تعلقے کو یا ضلع کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ہم سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ کہ کسی اپنے ذاتی برادری کو کرتے ہیں، نہ کہ اپنے ذاتی لوگوں کو کرتے ہیں۔ تو ہم صرف لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر انہوں نے ہمیں الیکٹ کیا تو ہم وہی کریں گے جو کرنا چاہیے، جو بائی دا بک ہوگا، اور جو فنڈز ہوں گے، جو اسکیمز ہوں گی، وہ سب ٹرانسپیرنٹ ہوں گی، ان کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ ہوگی، اور ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ اسکیم ملی یا آپ کو یہ فنڈ ملے، آپ نے اس کا کیا کیا۔ تو ان کو رائٹ بھی ہے اور ان کو یہ رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے۔ سابق رکن سندھ اسمبلی PP رہنما میر طارق علی خان تالپور کے فارم بحال ہو گئے۔ سکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس موقع پر میر طارق علی خان تالپور کا کہنا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے، اس حلقے کے ہر فرد سے رابطے میں رہتا ہوں۔ ہم سال کے 365 دن الیکشن مہم پر ہوتے ہیں۔ اس بار بھی حلقے کی عوام کی حمایت سے ایک مرتبہ پھر سرخ رو ہوں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق چیئرمین میر شارق علی خان تالپور، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری اعظم خان بھی موجود تھے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم الصبح چلڈرن ہسپتال لاہور پہنچ گئے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے چلڈرن ہسپتال لاہور میں داخل مریضوں کی عیادت بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا سعید کی اس رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم الصبح چلڈرن ہسپتال لاہور پہنچ گئے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے چلڈرن ہسپتال لاہور میں داخل مریضوں کی عیادت بھی کی۔ مریضوں نے نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے طبی سہولیات کے بارے میں اظہار اطمینان کیا۔ MD چلڈرن ہسپتال لاہور پروفیسر ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کو بریفنگ دی۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر چلڈرن ہسپتال لاہور میں جاری تعمیراتی منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چلڈرن ہسپتال لاہور میں جاری تعمیراتی منصوبے پر 1% بھی سست روی ناقابل برداشت ہے۔ پنجاب کے 100 سے زائد سرکاری ہسپتالوں میں ری ویمپنگ کا کام کامیابی سے جاری ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں جاری ری ویمپنگ کا منصوبہ روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ضلع نوشہر و فیروز کے 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں پر انتخابات 2024 کے نامزدگی فارم کی جانچ پڑتال کا عمل آخری مراحل میں ہے۔ قومی کے 2 حلقے NA 205 اور NA 206 جبکہ PS پر PP کی نامور شخصیات جن میں ضیاء الحسن ذوالفقار،
شاہ نواز، ممتاز چانڈیو اور دیگر نامزدگی فارم اس وقت تک کی سکروٹنی میں بحال ہو چکے ہیں۔ روہیلہ والی میں کرپٹ نااہل انچارج اپنے ہی رشتہ داروں کو ریلیف والا آٹا، گھی، چینی دینے لگا۔ غریب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف پیکج ضرورت مندوں کی بجائے سفارش کی نظر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روہیلہ والی میں یوٹیلٹی سٹور انچارج ریحان نے گورنمنٹ ریلیف والے پیکج آٹا، گھی، چینی اپنے من پسند شخص اور ایجنٹ کو دینے لگا۔ مقامی شہریوں کو صرف اس لیے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، جبکہ اپنے کمیشن والے افراد کو نوازا جا رہا ہے۔ رش کی وجہ سے بہت سی خواتین ریلیف والی اشیاء سے محروم ہیں۔ آٹا، چینی، گھی کے ریلیف پیکج سے خالی ہاتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ غریب عوام کا کہنا ہے کہ گھنٹوں لمبی لائنوں اور رش میں دھکے کھانے کے بعد جب کاؤنٹر پر باری آتی ہے تو نااہل انچارج اپنی سفارشی کو نواز دیتے ہیں، بغیر سفارشی کو خالی ہاتھ واپس موڑ دیا جاتا ہے۔ مرکزی انجمن تاشران روہیلہ والی کے نائب صدر رانا ندیم نے کرپٹ اور نااہل انچارج ریحان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ روہیلہ والی کی غریب عوام کا حق دلانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ، ڈی سی مظفر گڑھ خاص عملہ مہیا کرے تاکہ غریب عوام کا حق عوام کو مل سکے۔ قلعہ دیدار سنگھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا دوسرا بڑا جلسہ عام جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امیر مرکزی اہل حدیث سٹی حاجی ثناء اللہ مہر اور دیگر نے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شکیل کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ قلعہ دیدار سنگھ امیدوار NA 77 ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی، امیدوار PP 70 مہر رفیق احمد نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ لاسانی سیاست نے عوام کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پاکستان کو معاشی، سیاسی اور آئینی بحران سے عوامی حکومت ہی نکال سکتی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ عوام کی نمائندگی سیاسی جماعت ہے۔ عوام اور مختلف سیاسی کارکنوں کی مرکزی مسلم لیگ میں شمولیت مرکزی مسلم لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ قلعے میں یہ ہمارا دوسرا جلسہ تھا اور میں اس جلسے کی کامیابی کو دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قلعے کی عوام نے انشاءاللہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہم نے طے کر رکھا ہے قلعے کے ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر فرد تک جائیں گے اور اسی انداز میں انشاءاللہ انہیں اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ یہ بڑا حوصلہ افزا معاملہ ہے، پہلے جلسے کے بعد دوسرے جلسے کی اتنی بڑی کامیابی اور ایک محلے کی سطح پر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پاکستان بھر کے جو عوام ہیں وہ سیاستدانوں کی کارکردگی سے نہ صرف نالاں ہیں بلکہ انہوں نے اس دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ اب آزمائے ہوں کو نہیں آزمائیں گے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بوسیدہ سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے میدان میں آئی ہے۔ سیاسی طاقتیں ہمارے فلاحی کردار سے خوفزدہ ہیں۔ عوام پستی کی طرف اور سیاسی اشرفیاں عروج کا سفر کر رہی ہیں۔ عوام کو مزید پستی میں گرنے نہیں دیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہر میدان میں عوام کی نمائندہ جماعت بن کر عوام کی ترجمانی کرے گی۔ چلہ والی پیٹرولنگ پولیس کا قابل تحسین اقدام دوران گشت سڑک پر گرے ہوئے شاپنگ بیگ سے ملنے والے لاکھوں مالیت کا موبائل فون اور 3 لاکھ سے زائد کی نقدی مالک کو ڈھونڈ کر اس کے حوالے کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی محمد کی اس رپورٹ میں۔ چلہ والی سب انسپکٹر جاوید انچارج پیٹرولنگ پولیس پوسٹ چک 107 شمالی کو دوران گشت سڑک پر گرا ہوا ایک شاپنگ بیگ ملا جس سے 3,65,000 روپے نقدی اور 3 لاکھ مالیت کا قیمتی موبائل برآمد ہوا۔ پولیس نے موبائل کی رجسٹریشن چیک کر کے چلہ والی کے نواحی گاؤں 111 شمالی کے رہائشی محمد وارث کو ٹریس کر کے نقدی اور موبائل مالک کے حوالے کر کے ایمانداری کی مثال قائم کی۔ گجرانوالہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے انتخابات PMA کے انتخابات پر پولنگ کا عمل جاری۔ پروگریسو گروپ اور یونٹی گروپ میں 1 to 1 مقابلہ۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام تک جاری ہے۔ الیکشن کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات جاری ہیں۔ گجرانوالہ میں PTI کے امیدوار ظفر چیمہ کی تجویز اور تائید کنندہ کو ریٹرننگ دفتر کے باہر پولیس کے روکنے کی کوشش۔ وکلاء کی بھاری تعداد نے PTI امیدوار کے تجویز اور تائید کنندہ کو پولیس کے نرغے سے چھڑوا کر ریٹرننگ آفیسر کی عدالت میں پیش کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غضنفر شاہ کی اس رپورٹ میں۔ PTI کے امیدوار ظفر چیمہ کے تجویز اور تائید کنندہ کو ریٹرننگ دفتر کے باہر پولیس کے روکنے کی کوشش۔ وکلاء کی بھاری تعداد نے PTI امیدوار کے تجویز اور تائید کنندہ کو پولیس کے ذریعے چھڑوا کر ریٹرننگ آفس کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اس دوران پولیس اہلکار اور وکلاء
वकला गुत्थम गुत्था भी हुए, लेकिन वकला तजवीज़ कुनंदा जाहिद चीमा, गुलाम मुस्तफ़ा चीमा और तायद कुनंदा अदनान चीमा को लेकर PP 65 के रिटर्निंग ऑफिसर की अदालत में पेश हो गए, जहां तजवीज़ और तायद कुनंदगान ने वकला के हमरा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफरुल्लाह चीमा की तस्दीक करवाई। इस मौका पर तजवीज़ और तायद कुनंदगान के हमरा वकला की भारी तादाद मौजूद थी। गुड्डू में चोरी की वारदातों में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। गुड्डू थाना की हदूद गुड्डू बैराज गुज़िश्ता रात नियाज अहमद मेजारी की मोबाइल शॉप से लाखों रुपए का कीमती सामान चोरी हो गया, जिसमें कंप्यूटर, USB और खाद की बोरियां थीं। अल खिदमत फाउंडेशन झुड्डू की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर झुड्डू में 26वां सालाना फ्री आई कैंप लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद ने फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया और कैंप के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली दौरा किया। इस मौका पर फ्री आई कैंप के नाजिम अजहर जमील अराई ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गुज़िश्ता 26 सालों से लगाए जाने वाले फ्री आई कैंप्स और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तालुका झुड्डू में किए गए फलाही कामों और सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तवील अरसे से फ्री आई कैंप का इनेकाद एक बहुत अहसन इकदाम है, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन की इंतजामिया को खैराजे तहसीन पेश करता हूँ और जिली तालुका इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाता हूँ। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के दुबई के ससाजात की छानबीन की जाए। साबिक मेंबर कौमी असम्बली असलम बोतानी की लसफेला में मीडिया से गुफ्तगू, उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 3 जमातों का हमारे खिलाफ इत्तेहाद हो रहा है और भूतानी बिरादरान के खिलाफ, जिसमें मोहतरम जाम साहब हैं, पीपल्स पार्टी है और नेशनल पार्टी। तो आप यूँ समझें ना कि वो 3 मिल के हमारा मुकाबला कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ताकतवर हैं, अवाम हमारे साथ है ना, अकेले वो नहीं पहुंच सकते हैं ना, इसीलिए तो 3 मिल के मुकाबला कर रहे हैं। अगर हम कमज़ोर होते, अवाम हमारे साथ नहीं होती, तो कोई भी एक पार्टी हमारा मुकाबला करती। तो उनका मुत्तहद होना ही इस बात की निशानदेही करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह लसबेला और हब के अवाम हमारे साथ है। अब भूतानी बिरादरान में से कौन इलेक्शन लड़ता है, हम सब ने फॉर्म भरे हैं ना, भूतानी साहब के साहिबजादों ने, मैंने, भूतानी साहब ने खुद। अब जाहिर है सब तो नहीं लड़ेंगे ना, कोई 2 लड़ेंगे, तो वो बैठ के अवाम से राय लेंगे। अभी तो 12 तारीख है ना, 13 तारीख को निशान अलॉट होंगे, 12 तारीख आखिरी डेट है विड्रॉल की। तो वो उस दौरान अवाम से राय लेंगे, जिस पे अवाम ने हाथ रखा वो इलेक्शन लड़ेगा। हम साहब के खिलाफ तो सुना है कि कोई पिछले 12 साल से उसने कोई दुबई में असासे अपने छुपाए हुए थे, जो कि हमने नहीं किया है, किसी मुखालिफ उम्मीदवार ने या कोई वोटर है कोई बेला का, जो हमने सुना है मीडिया के ज़रिए कि जाम साहब ने कोई वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसमें पार्टनर थे और उसकी बुनियाद पर कोई जाम साहब ने रेजिडेंस वीज़ा अकामा लिया है और वो जिन साहब ने पिटीशन की है आरोज के पास, तीनों आरोज के पास, तो उसने सबूत के साथ की है कि जी FBR के डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, जहां उस आउटसाइड पाकिस्तान बिजनेस जो है वहाँ सामने नील किया हुआ है, खाने को नहीं लिखा है। और आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा आवाम के इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए कि UAE दुबई में जो अकामा मिलता है, जिसको रेजिडेंस वीज़ा कहते हैं, वो 2 शक्लों में मिलता है। एक होता है कि आपका उस मुल्क में कारोबार हो और एक मिलता है कि आप वहाँ मुलाजमत करते हो। तो दोनों सूरतों में आपने अपने असासाजात को या उस मुलाजमत के ज़रिए जो आपको तनख्वाह आती है वो आपको शो करनी होती है। लेकिन 12 का आप रिकॉर्ड देके 13 की इलेक्शन देख लें, 14, 15, 16, 17 सब में इलेक्शन कमीशन ने जब उसने किया है तो उनको जाहिर नहीं किया है। और फिर 18 के फॉर्म में, 2018 की इलेक्शन के फॉर्म में सिर्फ इतना लिखता है खुद अपने फॉर्म में, एफिडेविट में, कि मेरे पास UAE का अकामा है।
कराची में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया गया इब्राहिम हैदरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोहनजोदड़ो का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं साजिद अली से। जी साजिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज इब्राहिम हैदरी पर, और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज इब्राहिम हैदरी 2006 में तामीर किया गया था। इसको करोड़ों रुपए की लागत से ये तामीर करने के बाद जो है इस कॉलेज को कोई देखभाल ना होने के सबब आज ये नशइयों के हैंड ओवर है, और नशइयों ने इस कॉलेज के तमाम सरिये निकाल लिए हैं, दीवारें मसमार कर दिए हैं, और इस कॉलेज में से जो नशइयों ने जो कीमती चीज़ें थी वो ले जा करके फरोख्त कर दिया है। जब हमारी यहाँ के राइशों से बात हुई, उन्होंने कहा ना तो हमने आज तक यहाँ पे किसी तलबा को देखा आते हुए जब ये कॉलेज बना था, और ना किसी असातिज़ा को। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत की तालीम से कितनी लगाव है, वो इस कॉलेज और इस कॉलेज से वाज़ेह ज़ाहिर किया जा सकता है। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।